حدیث ہے عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن نہیں پڑھی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت، اسی طرح ایک اور روایت ہے، لابن حبان والدارقطنی رحمہ اللہ، یعنی کہ امام ابن حبان اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز مکمل نہیں ہے، کافی نہیں ہے، یا اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ نہ پڑھی گئی نماز۔ تجزئ کا ویسے معنی کیا جاتا ہے جس کو مکمل نہ کیا جائے، کافی نہ ہو یعنی کم ہو، تو اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال نماز میں یہ بھی آتا ہے کہ مکمل نہیں ہے یا نہ پڑھی گئی جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ وفی اخری، اسی طرح ایک اور روایت ہے، لأحمد، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک، و ابی داود، اور اسی طرح امام داود رحمہ اللہ، و ترمذی و ابن حبان، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو روایت کیا، یعنی کہ چار محدثین نے ہیں، امام احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن حبان۔ وہ روایت ہے، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، اور اس کا معنی ایک یہ بھی کیا جاتا ہے، لعلکم گمان کرنا، شاید کہ تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، کچھ بڑبڑاتے ہو، بولتے ہو۔ قلنا، ہاں ایسا ہی ہم نے کہا، نعم، ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تفعلوا، یعنی کہ یہ کام نہ کرو، یہ پڑھنے والا یا بولنے والا یا بڑبڑانے والا یہ کام نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر کہ فاتحۃ الکتاب، اور فاتحۃ الکتاب یا ام القرآن یہ سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس نے اس کو نماز میں نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سبب بھی بیان کر دیا۔ اب اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہوئے جماعت میں کچھ آواز بلند کرتے ہیں، اس میں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ صرف سورۃ فاتحہ سے تعلق نہیں رکھتا، باقی نماز کے اندر بھی، کوئی وہ رکوع کی دعائیں ہوں، وہ سجدے کی دعائیں ہوں، وہ تشہد کی دعائیں ہوں، اس طرح آواز بلند کرنا کہ دوسرے کو خلل پیدا ہو جائے، دوسرا کیا پڑھ رہا ہے وہ بھول جائے، یہ نمازی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح آواز بلند کرے، اس کو اپنی آواز پہ کنٹرول کرنا چاہیے، یہ آواز اس کو بلند نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کروایا کرتے تھے، جماعت کروایا کرتے تھے، تو آپ سری نمازوں کے اندر، سری نماز اس کو کہتے ہیں جس کے اندر قرات نہ کی جائے، یعنی باواز بلند نہ پڑھا جائے، وہ ہماری دو نمازیں ظہر اور عصر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ نماز کرواتے تھے تو تھوڑے سے کچھ چند الفاظ بلند کیا کرتے تھے، تاکہ پیچھے جو سننے والے ہیں یا مقتدی جو کھڑے ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ کوئی ایک آدھا الفاظ اونچا بلند پڑھ لے، یا آج کل مائک ہیں اس کے اندر اگر وہ سورۃ فاتحہ کا کوئی جملہ، کوئی لفظ، یا اسی طرح سورت کا کوئی اس کے آتا ہے تو وہ آواز اگر یہ لفظ کو بلند کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ مقتدیوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ امام کس جگہ پر ہے یا وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا تلاوت کر رہا ہے، ان کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی۔ یہ احادیث جو تین مختلف روایات پر ہمیں ملتی ہیں، تین مختلف اس کے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اسی طرح اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف بہت بڑا ہے، آج تک یہ اختلاف ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس اختلاف کا حل چاہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہی کافی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل نماز ہمیں صحابہ سے ملتی، لیکن یہ والی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بھی ملتی، یعنی کہ فعل سے بھی اور حکم سے بھی۔ یہ حدیث قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ احادیث کی ایک قسم عام طور پر ہمیں نظر آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل یا قول، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کام کیا گیا تو آپ خاموش رہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، تو اس لیے اس کی تاکید آتی، پھر یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اسی طرح جو دیگر دو روایات ہیں، لا تجزئ والی بھی اور لعلکم یہ والی بھی، ان میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، صحت کے اعتبار سے، نہ سند کے اعتبار سے، نہ متن کے اعتبار سے، نہ روایتاً نہ درایتاً، دونوں اعتبار سے یہ احادیث ساری کی ساری درست ہیں، صحیح ہیں، اور صحیح اتنی ہے کہ صحیح لغیرہ بھی نہیں اور حسن بھی نہیں،
اتنی یہ پختہ حدیث ہیں. تو اس لیے اگر تو ہم اختلاف کا حل چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بات ختم ہو گئی، ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے. ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر یہ اختلاف کیا بھی جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو اس کو تم خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کی حکمت اور اس آیت کا سبب نزول اور اس حدیث سے اس کا کیا ہے، اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ اختلاف ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا. اور پھر اس حدیث میں پہلی جو روایت کرنے والے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو متفقن علیہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں اسلام کب لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنی مدت تک وہ زندہ رہے، ان کا اس پر عمل رہا ہے. تو صحابی کا عمل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، جبکہ ابو ہریرہ نے لوگوں کو نماز بھی پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں یہ تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، اور اس کے اندر اس چیز کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور آپ کے بعد بھی یہ حکم رہا ہے، ناسخ منسوخ والا حکم بھی رہی. بات رہ گئی کہ اس آیت اور اس حدیث میں پھر تعارض کیوں ہے، تفریق کیوں ہے، فرق کیوں ہے، ایک دوسرے کے سامنے کیوں ہے، ٹکرا کیوں رہی؟ وہ ٹکرا نہیں رہی. اللہ رب العالمین کا وہ جو حکم ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہے وہ اس پر ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی منع کر دیا. لعلکم، یہ والے الفاظ جو ہیں لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ان الفاظ کے اندر وہ چیز آ گئی کہ امام قرات کر رہا ہو تو پھر تم پیچھے نہیں پڑھو. لیکن سورۃ فاتحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کر دیا الا لفظ کے ساتھ، تو پھر یہ تفریق پیدا ہو جاتی کہ ہم نے اس چیز کو پڑھنا ہے اور یہاں خاموش رہنا، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی اگلی آیت ہم پڑھیں تو اس کے اندر یہ واضح ہو جاتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ. اللہ رب العالمین نے وہاں حکم بالکل واضح کر دیا. ہم صرف اس الفاظ کو لے کر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے کہا خاموش رہو. اگر خاموشی رہنا تو پھر نماز میں کھڑے ہونے کا کام ہی کوئی نہیں ہے، پھر خاموشی رہیں، کیا ضرورت ہے پھر یہ حرکت کرنے کی بھی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ہم ہاتھ بند کے چپ کر کے کھڑے رہیں. تو اس لیے یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور اس میں بھی جس میں خاموش ہونے کا حکم ہے اس میں بھی امام کی قرات سننے کا اجر ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے، اس پر بھاری نہیں پڑھنا، ثقیل نہیں پڑھنا. اور اگر سورۃ فاتحہ کوئی پڑھے تو وہ کسی پر بھاری نہیں پڑتی. کیوں؟ ازبری اتنی ہوتی ہے، زبانی یاد ہوتی ہے ہر کسی کو. تو اس لیے یہ اختلاف نہ ہے، نہ یہ تعارض ہے، نہ ٹکراؤ ہے کسی بھی قسم کا. اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں پڑھو، اپنے نفس میں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، نفس میں کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کا ذکر بیان کر رہے تھے بلند آواز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو سنتا ہے، اس طرح آواز بلند کیوں کر رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے دعا کے متعلق بھی منع کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ رب العالمین سے التجا کرو، دعا کرو خفیہ طور پر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. یہ ہمارے جو فیشن بنا ہوا نا عام طور پہ، خاص طور پہ یہ عمرے والے حضرات بھی جاتے ہیں، بیت اللہ ادھر ہوتا ہے، ہاتھ یوں اٹھا کے تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ طریقہ کار بھی درست نہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہچکیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. امام کعبہ کس جگہ پر کن الفاظ پہ اپنی آواز کو بھرتا ہے، کہاں روتا ہے، ویسے ہم دعا کرتے ہیں یا ان الفاظ کو یاد کر کے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ عاجزی انکساری نہیں. اللہ رب العالمین سے التجا کرنی ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چھپ کر، لوگوں کو دکھا کر نہیں. تو اس لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. نہ آواز بلند کرنا، نہ گلا پھاڑنا، ہاں رونا، آنسو بہانا یہ ہونا چاہیے لیکن بغیر آواز کے. یہ طریقہ کار نہیں، درست نہیں ہے کہ اس میں آواز بلند کی جائے. خیر، سورۃ فاتحہ کا اس میں مسئلہ تعارض والا یا ٹکراؤ والا یہاں حل ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے. دوسری بات، اس میں جو لا صلاۃ کا جو الفاظ ہے یہ لا نافیہ، عربی گرامر کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا مطلب ہے، یعنی کہ مکمل ہی نہیں ہے، ہی نہیں، وجود ہی نہیں اس کا باقی رہتا. جبکہ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، باقی نماز مکمل ہے، اس کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، اس کی دعائیں بھی پڑھی جا رہی. لیکن سورۃ فاتحہ کا معاملہ ایسا ہے کہ لا صلاۃ، وہ نماز ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ لا نافیہ ہے. نافیہ نفی کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے.
تو اس لیے یہ بڑا بھاری لفظ اس میں استعمال ہوا ہے. ہمیں اس چیز کو، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس سے التجا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور اس کے اندر کمی ایسی واقعہ کر رہے ہیں، نقص اس طرح کا پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مکمل ہی نہیں ہو رہی، تو پھر کھڑے ہونے کا فائدہ ہی نہیں باقی رہتا، پھر اس ایکسرسائز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح پھر اس میں وہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ہم اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، یا اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ جی سری نماز میں ہے یا جہری میں. سری کی تعریف میں نے پہلے بھی کی، ظہر اور عصر سری ہیں، یعنی کہ جن نمازوں میں امام بآواز بلند قرات نہیں کرتا، سورۃ فاتحہ یا کوئی اور قرآن مجید کا حصہ شامل نہیں کرتا، اس کو سری کہتے ہیں. اور جہری نماز فجر، مغرب اور عشاء، یہ تین نمازیں جن میں امام قرات کرتا ہے، یا یہ تین ٹھنڈی نمازیں یہ جہری ہیں، دو گرم نمازیں، آپ کو جیسے سہولت رہتی ہے آپ یاد کر لیں سری اور جہری کو. تو یہ ساری اس کی علامات ہیں. تو سری اور جہری نماز اکیلے ہو، امام کے پیچھے ہو، اقتداء میں ہو، منفرد ہو، جس صورت میں بھی ہو، امام ہو پیچھے ہو، سورۃ فاتحہ ہر صورت پڑھنی. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف باقی نہیں رہتا. ہاں کسی نے اختلاف باقی رکھنا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سامنے ہیں. میں نے یہ والی بات صرف اور صرف ابھی متفقن جو روایت ہے اس کے حوالے سے کی ہے، باقی روایت کو بھی نہیں چھیڑا، اس کا مفہوم بھی میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ. باقی اس حدیث سے متعلق کئی محدثین نے ذکر بھی کیا ہے، بات بھی کی ہے، بحث بھی کی ہے، اور کتابیں بھی مستقل لکھی. تو بہرحال جس کو ماننا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی مان جائے گا، جس کو نہیں ماننا اس کے لیے ذخیرہ حدیث بھی لا کے رکھ دو، اس نے نہیں ماننا. تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت اسی طرح ہی کرنی ہے، اپنے اسلام کی، دین کی، کہ ہم سنت پر عمل اگر کریں تو. اگر نہیں کریں گے تو پھر فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے، کیونکہ اللہ نے تو پھر پوچھنا ہی پوچھنا ہے، دنیا میں تو ہم نے رہنا نہیں. اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ایک قول مجھے یاد پڑتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کہ وہ اس کو پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں. اب جو اختلاف کیا جاتا ہے فقہ حنفی کے اندر یا احناف کے ہاں، ویسے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ فقہ حنفی یا احناف پاکستان میں تو نہیں ہے، نہ ہی انڈیا میں. احناف یا حنفی یہاں پر تو نہیں. ہاں آگے تقسیمات ضرور ہیں، دیوبندی، بریلوی، نقشبندی، اشاعری، ماتریدی، سہروردی، یہ بہت ساری تقسیمات ہیں اور یہ رائج ہیں، موجود ہیں. ممکن ہے کسی کو میری بات بری بھی لگ جائے، لیکن مذہب حنفی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اس طرح کی شدت نہیں. پھر اگر میں نے شاید پچھلے درس میں بھی بات یہ ذکر کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متصل باسند نماز جو آج پڑھی جاتی ہے وہی روایت کر دیں، وہ بھی نہیں کی جاتی. اور پھر ہم کریں بھی کیوں؟ کیونکہ شریعت تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر نہیں اتری، وہ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری. یاد کرنا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، صحابی کے بیٹے ہیں، خلیفہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، اور روایات ہیں ان کی کثرت سے. انہوں نے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ شریعت میرے باپ عمر پر اتری ہے یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے. جب صحابی کو یہ بات کر رہا ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل یا عمل کے اندر یہ سستی، یہ کاہلی کہاں لے جائے گی. تو یہ بات غصہ کرنے کی یا ناراضگی کی نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بطور مسلمان ہمیں احساس دلانے کی بات ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں گے اور وہ شریعت میں نہیں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ کہاں لے جائے گا؟ وہ ہمارے لیے فائدہ مند کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نقصان ہمیں دے گا. اور اختلافات کو مٹانے کا آسان ترین حل بھی یہی، آسان ترین نسخہ بھی یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر اپنے اعمال کو لے آئیں، اپنے آپ کو لے آئیں، باقی سب کو چھوڑ دیں. جو کتاب و سنت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، اختلاف ہی ختم ہو جائے گا، مسلمان یکجا ہو جائیں گے. اور اختلاف ختم کرنے کا اس سے آسان نسخہ میری سمجھ میں تو کوئی نہیں آتا. آپ کے پاس کوئی اور ہو تو کوئی دے سکتا ہے. بہرحال اس میں دوسری حدیث جو ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز پڑھی جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مکمل نہیں ہے، یعنی کہ کافی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے انسان کو، مثال کے طور پر میں کھانے کے حوالے سے مثال دے دیتا ہوں، بات ہمیں سمجھانا آسان ہو جاتی ہے. اس کو بھوک ہے 2 روٹی کی، آپ اس کو آدھی دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہ آدھی بھی تو رکھ لے، کیا کروں گا میں؟ گھر میں بندہ جاتا ہے اگر آدھی ہوگا، آدھی بھی رکھ لو، کیا کروں گا میں، بھوکا ہی رہ جاتا ہوں. اگر آدھی ٹیسٹ خراب کر کے میں نے بھوک ہی بڑھانی ہے تو پھر آدھی بھی نہ دو، تو اس کو وہ کافی نہیں ہوتی اصل میں.
جب کافی چیز نہ ہو تو پھر اس کا مطلب اس کا وزن نہیں ہے، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے لا تجزئوا کا بھی الفاظ یہی معنی دیتا ہے کہ نماز نہیں ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لا تفعلوا کا ہے وہ بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا اور ایک چیز کا حکم دیا۔ کس چیز سے منع کیا وہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا جو دیگر حصہ ہے اس کو تلاوت نہیں کرنا، اور جس کو تلاوت کرنا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینشن کر دیا۔ مینشن ہونے کے بعد پھر یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسی طرح اس میں مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ انہوں نے اور اسی طرح دیگر کچھ علماء نے بھی اس پر بات کی ہے۔ التعلیق الممجد کتاب ہے، اس کے اندر اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، فاتحہ خلف الامام۔ اس کے اندر جو بات لکھتے ہیں یہ حنفیوں کے علماء ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ہیں میں وہی کوٹ کرتا ہوں کہ صحیح حدیث سے فاتحہ خلف الامام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ آسان الفاظ کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حدیث ہے صحیح حدیث کے اندر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا ثابت ہی نہیں، یعنی کہ صحیح حدیث سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، نہ پڑھنا ثابت نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کے مطابق مولانا عبدالحی، میری بات نہیں ہے میں پھر واضح کر رہا ہوں، یہ کوڈ ان کے الفاظ میں کر رہا ہوں، انہوں نے یہ لکھا ہے، پھر اختلاف تو باقی رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح دوسرا بھی ہے، ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اس سلسلے میں جو نقل کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں باتیں لکھ لیں کہ فاتحہ خلف الامام کے سلسلے میں جو بات نقل کی جاتی ہے نہ پڑھنے کے حوالے سے وہ ثابت ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ثابت ہے جو اس کو ممانعت پر لے کر جائے، یعنی کہ اس کو منع کرے، یعنی کہ پڑھنا ثابت ہے، وہ حنفی ہونے کے باوجود قائل ہیں۔ اسی طرح دوسری جو بات ہے اس میں صحیح یہ ہے کہ سری نمازوں میں اور جہری کے سکتات میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اس کے اندر طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں، اچھا طریقہ، مناسب طریقہ ہمیں لینا چاہیے۔ سکتات کیا ہے؟ امام وقفہ جب کرتا ہے، ابھی ادھر امام کو بھی چاہیے کہ وہ وقفہ دے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے امام ایک سانس میں سورۃ فاتحہ پڑھ جاتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ سکتہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اللہ رب العالمین بھی جواب دیتا ہے۔ اگر بندہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اللہ کے ان جوابات سے بھی پھر بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں میں کہتا ہے حمیدنی عبدی، یہ پوری سورۃ فاتحہ کے اس طرح الفاظ موجود ہیں۔ اب جب امام یہاں وقفہ کرتا ہے، مقتدی اس وقفے کے اندر پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اگر وہ اس کے قائل ہی نہ ہوتے تو پھر طریقہ بھی نہ بتاتے، اس کا مطلب وہ قائل ہیں۔ اور پھر بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اختلاف کرنے والے پھر مذہب حنفی پر نہیں ہیں، کیونکہ ان کے تو بڑے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، اس کی احساسیت کو پرکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے پھر ہم بعد میں پڑھ لیں، ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے، ہم سن بھی لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پڑھنی ہے تو پھر سننی نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا ہم نے، اور اب امام کو بھی نہیں پڑھنے دینی، خود ہی اونچی اونچی شروع ہو گئے، یہ بھی درست نہیں۔ امام کے سکتات کے اندر، یعنی کہ امام کے وقفوں کے درمیان اگر ہم پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، کیا؟ آمین والا۔ ہم آمین میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، ابھی امام ولضالین کہہ رہا ہوتا ہے، یہاں بھی ولضالین ختم کرتا ہے، ہم پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں، امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے کہ امام ولضالین کہہ لے، ہم نے ابھی کہنا ہے، ولضالین ہم کہیں گے، اتنی دیر میں امام کا آمین شروع ہو جائے گا۔ آمین پر مد ہے، امام آمین کی مد کھینچے، ہم پیچھے آمین شروع کریں، امام کی آمین کے ساتھ مقتدیوں کی آمین مل جائے گی، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں مل جائے گی، فرشتوں کی آمین اس سے ملے گی، اور پھر اللہ رب العالمین جو سابقہ ہمارے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ توبہ کے ساتھ شرط ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت اتنے سے عمل سے ہے، اگر جاہری نمازوں میں 3 میں ہم یہ عمل کر لیں تو گناہ ہمارے بچیں گے ہی نہیں۔ تو یہ فضیلت بہت بڑی ہے، اور یہ طریقہ بھی درست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سن لیں، آمین ہو جائے، اس کے بعد آپ تلاوت کر لیں، تھوڑا سا وقفہ امام یہاں پر کر لے کہ اگلی قرات شروع کرنے سے پہلے وہ تھوڑا سا وقفہ کر لے، یعنی کہ آمین کے بعد اور بعد میں سورت پڑھنی ہے اس نے یا کوئی تلاوت کرنی ہے، وہ چند سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ کا وقفہ کر لے، تاکہ مقتدی اگر اس کی کوئی صورت کے کوئی آیات رہ گئی ہیں یا پڑھنا چاہتا ہے وہ اس میں مکمل کر لے۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ درست ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح متقدمین اور متاخرین علماء احناف کی ایک بڑی جماعت، وہ دلائل کی بنا پر سورۃ فاتحہ خلف الامام، اکیلے نہیں، امام کے پیچھے پڑھنے کی قائل اور فاعل ہے۔
یعنی کہ صرف قائل نہیں بلکہ فاعل بھی ہے، خود بھی پڑھتی رہی ہے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ہمارے آج کے کچھ عرصہ پہلے جو فوت ہونے والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، شاہ ولی اللہ ہو گئے، شاہ عبدالعزیز ہو گئے، یہ محدث دہلوی ہیں، یہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ اور اسی طرح ابھی چند سال پہلے فوت ہونے والے مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ خاص طور پہ دیوبندیوں میں بہت بڑا نام ہے، خاص طور پہ یہ دارالعلوم جو بنا ہے انڈیا والا، ہند والا، اس میں بہت بڑا نام ہے، ان کے بنانے والوں میں ان کا نام، یعنی کہ سربراہان کے اندر رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جو ہیں، یہ سری نمازوں کے علاوہ جہری کے سکتات میں خلف الامام، سورۃ فاتحہ خلف الامام کو جائز سمجھتے تھے۔ اب اس سے زیادہ مسئلہ کلیئر ہونا رہ ہی نہیں گیا، اور اس کی مزید تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ایک کتاب ہے توضیح الکلام، اس کے اندر آپ یہ تفصیل مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، سرداران انصار میں تھے، نمایاں شخصیت کے حامل ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شریک رہے ہیں، غزوہ بدر کے دونوں مارکوں، غزوہ بدر کے بعد سارے مارکوں میں یہ شریک رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کی طرف قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا، پھر حمص میں قیام پذیر رہے ہیں، پھر فلسطین چلے گئے، وہاں پھر رملہ جگہ کا نام ہے، وہاں وہ فوت ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، بیت المقدس کے اندر ہی فوت ہوئے اور وہیں ان کی پھر تدفین بھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔